اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کا پارہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 5 ہم پڑھ رہے تھے۔ جیسا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، اس آیت کے اندر ہم نے ربا کے یعنی سود کے متعلق پڑھا اور سود کھانے والے کی جو اخروی سزا ہے اور جو نقصانات ہیں اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا، اور یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کے ذریعے اللہ رب العزت نے سود کے جو دنیاوی نقصانات بھی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائے یمحق اللہ الربا کے ذریعے، اور صدقات کی جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآنی اسلوب ہے کہ جہاں اللہ رب العزت جو ہے کفار کا یا گناہ گار کا اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت جو نیکوکار لوگ ہیں تو اللہ رب العزت ان کے جزا و ثواب کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں یعنی گناہ گار لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں نیکوکار لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت ان الذین آمنوا کے ذریعے ایمان والوں کا یعنی نیکوکار لوگوں کا اور ان کے انجام خیر کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ آمنوا کے ذریعے تو ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وعملوا الصالحات کہ اکیلا ایمان بھی جو ہے ہمیشگی کی جنت کے لیے نہیں ہے، اگر گناہگاری والی زندگی گزاری ایمان ہوا تو پھر بھی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخلہ ہوگا، اس لیے آمنو کے ساتھ وہ عامل الصالحات بھی ہے، اور عامل الصالحات یعنی اعمال صالحہ میں کچھ مخصوص اعمال ہیں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ یعنی بدنی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور مالی عبادات میں سے سب سے اہم جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو یہ سود کے ساتھ کے بعد بیان فرمانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے تو معاشرے کے اندر جو ہے سود کے ذریعے جیسے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور چند سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہی آگے بڑھ رہے ہیں، تو اگر تجارت کی جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے تو معاشرے میں ایسے نقصانات نہ ہوں، تو اللہ رب العزت آگے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا جو ایسے لوگ ہیں کہ ایمان والے بھی ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، کہ اللہ رب العزت ان اعمال کا انہیں اجر ضرور عطا فرمائیں گے، اور ان کی کیفیت اللہ بتا رہے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم دو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اس کے بہت سے معنی مفسرین حضرات بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوف کہتے ہیں ظاہری جو
کسی بات کا وہ خوف ہوتا ہے، اور غم کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، جو اندر اندر جو ہے دل کی کیفیت ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اس کو غم کہتے ہیں، اور باہر کے ڈر کو وہ خوف کہتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک یہ معنی ہے کہ جو گزر چکی باتیں، مثلا ماضی کی جو پریشانی یا ماضی کا جو دکھ ہوتا ہے اس پہ جو ہوتا ہے اس کو غم کہتے ہیں، اور جو مستقبل میں پیش آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خوف ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ دنیا کے اندر جو ایمان والوں کو کچھ بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اللہ رب العزت کی اطاعت شعاری والی زندگی گزاری تو ظاہری بات ہے مجاہدے والی گزری، تو اس ساری زندگی کا کسی قسم کا آخرت میں انہیں غم نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی جا کر کے اللہ رب العزت جنت میں داخلہ فرمائیں گے، تو آخرت کا، جہنم کا اور محشر کا خوف و خطر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو۔ تو جہاں بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں تو کوئی اہم بات ہی، کوئی اہم حکم ہی بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ بہت ہی متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت اتنے پیار سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بات ہو رہی تھی سود کی، آگے اللہ رب العزت اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن دنیا کے جو قانون ہوتے ہیں اور قانون کی کتابیں ہوتی ہیں ان سے بہت الگ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پاک، اور اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ پہلے انسان کی جو ہے تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے شروع میں دیکھے کہ یا ایھا الذین آمنو، پہلے تو ایمان والا کہہ کے اتنا پیار سے خطاب فرمایا، پھر اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اسی آیت کے آخر میں ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی آیت کے دائیں بائیں اول و آخر اللہ رب العزت نے گویا کے دو باڑے لگا دی، اللہ تعالیٰ کا خوف، تین بڑے عقیدے، ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت۔ اتقوا اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی قیامت کا بھی ایک نقشہ دکھایا جاتا ہے کہ ایمان والے ہو تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی، بلکہ اس رکوع کا آخری آیت، بلکہ اس رکوع کی وہ آخری آیت نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اور اس میں عقیدہ آخرت ہی بیان کیا گیا، وہ ہم پڑھیں گے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب قانون بیان فرماتے ہیں تو اپنا خوف بھی یاد دلاتے ہیں اور آخرت کا نقشہ بھی سامنے، کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری والی زندگی گزارے، اور جو کام مشکل لگے، جو حکم مشکل لگے، اس کو مشکل نہ سمجھے۔ پھر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے، یعنی سابقہ ہے، من الربا، سود سے، جو سابقہ سودی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے سابقہ سودی معاملات، یعنی آگے بھی سودی معاملہ نہ کرے، سود کا بالکل خاتمہ ہو جائے، اور جو پہلے ہو چکا سودی معاملات ہو چکے سابقہ ان کو بھی چھوڑ دے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ کہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ بندہ اگر مومن ہے، اس کے اندر ایمان ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت شعاری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس میں کسی قسم کی چوں چراں نہ کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ مجموعے عالم کے پورے نظام سے واقفیت رکھتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا خیر ہے اور اس کے ہونے میں کیا کیا برائیاں ہیں، تو اس لیے مجھے مان لینا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھے کہ جب 8 ہجری میں سود کے متعلق جو ہے آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سودی معاملات چھوڑ دیے، لیکن یہ ہے کہ بہت زمانہ جاہلیت سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ سود ربا لفظ ہے، یہ ربا لفظ اب کا نہیں ہے، یہ سود کی بات کہ کسی کو کسی قسم کا بات مشتبہ ہو یا اس کے مفہوم کو سمجھنا مشکل ہو، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی سودی معاملات ہوتے تھے، بلکہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا کہ پیچھے جو یہودیوں میں بھی نا، تورات میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا، اور تورات میں بھی سود کو حرام کیا گیا، اور یہ ربا لفظ ہی استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں ربا سود کے لیے۔ اور یہ کون سا سود ہے؟
جو بعد میں لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سود کے بارے میں اشتباہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا ضابطہ بیان فرما دیتے تو کسی کو اشتباہ نہ ہوتا. تو سود کی مفسرین حضرات دو قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک اصل سود ہے اور ایک بحکم سود ہے. ایک اصل ربا ہے اور ایک بحکم ربا ہے. جو اصل سود ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح تھا اور یہودیوں میں یعنی تورات میں بھی اس کا حکم بیان ہوا اور قرآن شریف میں بھی اللہ رب العزت نے اسی سود کے بارے میں ربا کے بارے میں بیان فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا. اور اللہ رب العزت نے یعنی پورے قرآن شریف میں کفر کے بعد کسی بات کا اتنی سختی سے اعلان نہیں فرمایا اللہ نے کہ جو اس سے باز نہ آیا تو اس کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا. تو وہ سود کیا ہے, وہ اس کا اصل معنی سمجھ لیں کہ ایسا ادھار کہ جو ایک معین وقت کے لیے ہو, ایک میعاد مقرر کی جائے اور اس میعاد کا نفع لیا جائے. زیادتی لغت میں ربا کا معنی ہی زیادتی ہے, یعنی کہ محض میعاد ہو, جو نفع لیا جائے وہ کسی مال کے بدل میں نہیں ہے بلکہ وقت کے بدل میں ہے. مثلا کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس کے اوپر نفع مقرر کیا کہ بھائی اتنے وقت کے بعد تم نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے اور اتنے وقت کے بعد جب قرضے کی ادائیگی کرو گے تو اتنا اس پہ نفع لیا جائے گا, اتنا اس پہ زیادتی لی جائے گی. تو وہ جو میعاد یعنی وقت کے بدل میں معاوضہ ہے اس معاوضے کو سود کہتے ہیں, یعنی کسی مال کے بدل میں مال نہیں ہے, یہ اصل سود ہے. اور جو جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشتباہ لگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ضابطہ مقرر ہو جاتا, کیونکہ یہ آیات سود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 ہجری میں یہ نازل ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے کچھ بیع و شراء کی یعنی خرید و فروخت کے جو کچھ معاملات تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حکم میں ڈالا ہے کہ یہ بھی سودی معاملات ہو جائیں گے اگر ان میں ہاتھ در ہاتھ نہ ہوا, یعنی نقد اور یہ ہے کہ برابر سرابر دست بدست, کہ اگر برابر سرابر یعنی کمی بیشی ہو گئی یا پھر ادھار ہو گیا تو یہ چیزیں بھی سود میں شامل ہو جائیں گی. ان 6 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں تذکرہ ہے اور ان 6 چیزوں میں گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے, نمک ہے, سونا چاندی ہے. ان 6 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرائط کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ اگر ان کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے, سونے کا بدل سونا, چاندی کے بدل میں چاندی, تو پھر یہ ہے کہ اس کے 2 شرطیں کہ ہاتھ در ہاتھ ہو اور برابر سرابر ہو. اس میں ادھار بھی نہیں ہوگا اور کمی بیشی نہیں ہوگی. اگر ادھار ہوا یا کمی بیشی ہوئی تو یہ چیزیں بھی بحکم ربا کے ہو جائیں گی, یہ چیزیں بھی سود کے حکم میں ہو جائیں گی. یہ وہ والا سود ہے جس کو احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی چند چیزوں کو کچھ شرائط کے ساتھ سود میں شامل کیا ہے. لیکن اصل جو سود ہے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے, نہ اس کے معنی میں, نہ اس کے مفہوم میں, نہ اس کے حکم میں. وہ حرام ہے اور تورات میں بھی وہ حرام تھا, قرآن شریف میں بھی اللہ رب العزت نے سختی سے اس کو حرام کیا. اور جب یہ حرمت نازل ہوئی تو اس وقت کچھ سودی معاملات پرانے وقت سے چلے آ رہے تھے. اس وقت بنو ثقیف اور بنی مخزوم 2 قبیلے تھے بڑے, ان میں سے جو بنی مخزوم تھا وہ مسلمان ہو گئے اور بنی ثقیف کا کچھ مطالبہ تھا, سودی مطالبہ کہ ان سے کچھ پیسے لینے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے, اب اپنی جو حلال کمائی ہے اس کو ہم سودی معاملات میں نہیں دیتے. تو بنی ثقیف جو تھے وہ بھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن معاہدے ان قبیلوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے تھے. تو وہ انہوں نے مطالبہ کیا تو جو مکہ کے امیر تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھ بھیجی کہ اب اس معاملے کا کیا کرنا چاہیے, کیونکہ جو پہلے کے سودی معاملات ہیں اب ان کی تو مطالبہ کیا جا رہا ہے,
آگے تو معاملات نہیں کیے جائیں گے، لیکن جو سابقہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جن کے سابقہ ادائیگی کرنی ہے تو وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں، جیسے بنی ثقیف جو ہے بنی مخزوم سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو قانون ہے، سود کا قانون جو مقرر کیا گیا ہے کہ جو سابقہ سودی معاملات ہیں وہ بھی چھوڑ دیے جائیں اور آگے سودی معاملات نہ کیے جائیں، یہ ایک اخلاقی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ اس کا پورا قانون نافذ فرمایا، اور غیر مسلموں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کسی ایک شخص کے یا ایک قوم کے یا مسلمانوں کے مالی مفاد کی خاطر نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے صلاح و فلاح کے لیے ہے، پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ایسا کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس آگے آیت میں بھی تذکرہ ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے، یعنی نہ تم سودی جو سابقہ معاملات ہیں وہ لینے کی کوشش کرو، اس طرح کر کے ظلم نہ کرو، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا کہ جو اصل مال ہے وہ بھی تمہیں نہ دیا جائے، تو اصل مال ہی لیں، اوپر سود کی جو رقمیں ہیں وہ نہ لیں۔ اور سب سے بڑی سودی رقمیں جو ہے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی چھوڑی ہیں، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت بھاری رقمیں انہوں نے غیر مسلموں کے پاس تھی ان کی، اور انہوں نے جو ہی حکم نازل ہوا سارا کا سارا چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں مسلمانوں نے بھی تو یہ ساری رقمیں چھوڑی ہیں، تو اس لیے صلح کی اور معاہدہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے اسی کے تحت جو ہے آپ لوگ بھی وہ ساری رقمیں چھوڑ دیں، اور یہ صرف مسلمانوں کا مالی مفاد نہیں ہے بلکہ یہ ساری انسانیت کے فائدے کے لیے۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سودی معاملات سے بھی منع فرمایا، قرآن شریف کی جو آیات حرمت کی نازل ہوئیں اسی کے ضمن میں، اور جو سابقہ سودی معاملات تھے وہ بھی چھوڑ دینے کو کہا کہ اب مت لیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں سے، یعنی جو سابقہ سودی معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے یہ نہ چھوڑا، تو فأذنوا، پس تیار ہو جاؤ، یعنی تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، بحرب من اللہ، جنگ کا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورسولہ، اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تمہارے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر کے باز آ جاؤ، تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارا حق ہے تمہارے اصل مالوں کا، کہ تمہارے جو اصل مال ہیں وہ تو تمہارے ہی ہیں، وہ تو تمہارا حق ہے، جو اوپر سودی رقم ہے نا وہ نہ لو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کہ اوپر سودی رقم بھی لو، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے کہ تمہیں تمہارا رأس المال بھی نہ دیا جائے، تمہارا اصل مال تمہیں نہ دیا جائے۔ تو اس میں اسی چیز کا تذکرہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے نہ کیا، یعنی نہ کرنے کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ سود کی حرمت کا ہی انکار کرے، اس لیے یہ ایسا نہیں کر رہا، یا تو سود کی حرمت کا انکار نہیں ہے کہ حلال ہی سمجھ رہا ہے، یعنی یہ بات سمجھ رہا ہے کہ سود حرام ہے لیکن عملاً اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ دو صورتیں، اگر سود کی حرمت کا ہی انکار کر رہا ہے تو پھر تو وہ مرتد ہے، جب وہ مرتد ہے تو ظاہری بات ہے اصل مال بھی، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا۔ سودی معاملات تو چھوڑ دینے کو کہا، لیکن اصل مال تو بندے کا حق ہے نا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر سود کی حرمت کا انکار کر رہا ہے تو تب تو وہ مرتد ہو گیا ہے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے تو اصل مال بھی پھر اس کا نہ رہا، اس لیے اصل مال اس کا نہ رہا کہ جو اس کی کمائی مسلمان ہونے کی صورت میں تھی وہ اس کے ورثاء کو ملے گا، اور جو مرتد ہو جانے کی صورت میں جو کمائی ہے وہ بیت المال میں جمع کر دی جائے گی، اس کو نہیں ملے گی۔ گویا کہ
اگر وہ مرتد ہو گیا، اگر اس نے سود کی حرمت کا انکار کیا تو مرتد ہو جانے کی وجہ سے اس کا اصل مال بھی اس کا نہ رہا، اور اگر سود کی حرمت کا انکار تو نہیں کیا، یہ سمجھ رہا ہے کہ سود حرام ہے لیکن عملاً چھوڑ نہیں رہا، اور نہ چھوڑنے کی صورت اس نے یہ اختیار کی ہوئی کہ اسلامی حکومت سے یعنی ایک قسم کی بغاوت کر رہا ہے اور پورا جتھا ہے اور اس کے پورے اس سے یعنی نہ ڈرتے ہوئے حرمت بھی سمجھ رہے ہیں لیکن عملاً چھوڑ نہیں رہے، تو پھر باغی گویا کہ وہ باغی ہیں، تو باغیوں کا بھی قانون یہ ہے کہ ان کو مال نہیں ملتا بلکہ ان کا مال بطور امانت کے بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ عملی طور پہ سود کو چھوڑ دے تو پھر وہ مال اس کے حقدار ہے، ورنہ اصل مال کے بھی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو گے تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تب اصل مال جو تمہارے مال ہیں وہ تم ان کے حقدار ہو، ورنہ ان کے بھی حقدار نہیں ہو۔ اچھا، سود کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں فرمایا کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ جو قرض جو ہے وہ نفع کھینچے وہ سود ہے۔ کل قرض، ہر ایسا قرض جر نفعا، جو نفع کو کھینچے، فہو ربا، پس وہ سود ہے۔ قرض اگر کسی کو دیں اور اس کے بدل میں نفع لیں، کیونکہ یہ جو سود کی حرمت کا انکار کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ تجارت میں بھی تو نفع لیا جاتا ہے، ہم بھی اپنا روپیہ یوں دے کر کے بطور قرض کے اس سے نفع لے رہے ہیں، تو گویا کہ تجارت اور سود ایک جیسا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سود کی حرمت تو پکی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اس کی سزا اتنی سخت اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اگر تم ایسا چھوڑو گے نہیں نا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، اور اس کی تعریف میں بھی کسی قسم کا نہیں اشتباہ کہ سود کہتے ہیں کہ قرض بحساب میعاد، نفع لینا، قرضہ دے کر کے جتنا وقت مقرر کیا ہے اس کے حساب سے نفع لینے کو، زیادتی لینے کو سود کہتے ہیں۔ اور سود در سود کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً کسی نے کسی کو 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ 1 ماہ کے بعد اگر تم نے 1000 کی ادائیگی نہیں کی تو اوپر 100 روپیہ اور دینا ہے، اور وہ 1 مہینے میں 1000 روپے کی ادائیگی نہیں کر سکا، یعنی تو پھر یعنی 100 روپیہ دینا تھا تو یعنی 1100 واپس کرنے تھے، تو اس نے مہینہ پورا ہو گیا لیکن 1100 نہیں دے سکا، تو اب 1100 یوں سمجھے قرضہ ہو گیا۔ اب اس حساب سے اوپر جو ہے سود بڑھا دیا جاتا کہ اب پہلے 1000 پہ 100 روپیہ تھا، اب 1100 ہو گئے، تو اب اگلے ماہ میں تم نے 110 روپے دینے، پھر اگلے ماہ نہ دے سکتا، وہ بھی بیچ میں اصل مال کی صورت میں شامل کر کے پھر اس حساب سے سود کو بڑھا دیا جاتا، تو اس کو کہتے ہیں سود در سود والا معاملہ۔ اب اس کی حرمت تو قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بیان فرمائی، اور یہ اس کی حکمت کیا ہے کہ کیوں حرام ہے؟ اس وجہ سے کہ دیکھیں جو بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ قرضے لے کر کے تو پھر بڑے بڑے وہ تجارت کی کیا صورتیں اختیار کرتے ہیں، چھوٹے جو ہوتے ہیں نا جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنی اصل رقم ہی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح تجارت نہیں کر پاتے، تو گویا کہ اتنا ایک تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے جب شراب کا تذکرہ فرمایا نا تو فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل انما کیسے آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ یہ جو شراب ہے اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے لیکن اس کا گناہ بڑا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں 2 باتیں سمجھیے گا، اب کیا بات ٹھیک ہے کیا غلط ہے، یعنی کیا خیر ہے کیا شر ہے، یا کیا مفسد ہے یا کیا مفید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک چیز دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کا فائدہ نہ ہو، پوری کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو۔
اب फ़ायदा तो ज़रूर होता है, मसलन चोर चोरी करता है तो उसको भी उसका फ़ायदा होता है, लेकिन अब ये फ़ायदा है या नुकसान है, इसको समझने के लिए एक गोया के तराजू रखा हुआ है। वो तराजू दो सूरतों का है। एक सूरत ये है कि अगर एक चीज़ जो है आपने ये पहचान करनी है उसकी कि ये मुफसद है या मुफीद है, यानी ये ख़राब है या ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि इसका नफ़ा कितना है और इसका नुकसान कितना है। आप तराजू में तोलेंगे इस बात को। जब आप देख रहे हैं कि इसका नुकसान ज़्यादा है तो फिर उसको मुफसिद कहा जाएगा, और अगर नफ़ा ज़्यादा है तो फिर उसको मुफीद कहा जाएगा, बेशक उसके साथ नुकसानात भी जुड़े हुए हैं। अब शराब जो है, शराब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि इसका फ़ायदा भी वक्ती फ़ायदा है, लेकिन इसके नुकसानात यानी इसके गुनाह ज़्यादा हैं, इसके गुनाहों का वबाल जो है वो ज़्यादा है। तो अब जांचने के लिए ये करना पड़ता है कि कोई चीज़ 100% ठीक भी नहीं, कोई चीज़ 100% ऐसी चीज़ें होती हैं जो 100% ठीक भी नहीं है और 100% गलत भी नहीं है। तो अब इनमें ठीक और गलत का क्या म्यार होगा? अब इनमें ठीक और गलत का म्यार ये है कि अगर उसमें अच्छाई ज़्यादा है तो उसको अच्छा कहा जाएगा, और अगर बुराई ज़्यादा है तो उसको बुरा कहा जाएगा। एक म्यार तो ये है। दूसरा म्यार ये है कि अगर एक चीज़ जो है उसका फ़ायदा वक्ती और हंगामी है और उसका नुकसान दायमी और देर पा है तो उसको गलत कहेंगे। फ़र्ज़ करें दुनिया के हम कितने काम ऐसे करते हैं जो हमें दुनिया के एतबार से वक्ती फ़ायदा है लेकिन उखरवी एतबार से दायमी हमारा नुकसान है, तो उसको कोई भी जो अक्लमंद इंसान होगा उसे खैर नहीं कहेगा। दो तराजू हो गए, एक ये है कि अच्छाई जिसमें ज़्यादा है तो वो अच्छी है, बुराई जिसमें ज़्यादा है तो वो बुरी है। दूसरा म्यार क्या हुआ कि अगर एक चीज़ वक्ती और हंगामी तौर पे फ़ायदा दे रही है लेकिन दायमी और देर पर नुकसान दे रही है तो वो चीज़ भी गलत है। तीसरा म्यार ये है कि एक चीज़ शख्सी एतबार से ठीक है लेकिन पूरी कौम और मिल्लत के एतबार से वो गलत है। अल्लाह ताला जब कानून बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी चीज़ का फ़ैसला फरमाते हैं तो अल्लाह ताला मजमूए निज़ाम आलम की कैफियत को जान रहे होते हैं। एक दो हम तो उस एतबार से देखेंगे ना कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ थी और इसके लिए मैंने मेहनत भी की, इसके लिए मैंने पैसा भी लगाया, लेकिन इसमें मुझे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, मैंने दवाएं भी की। अब फ़र्ज़ करें वो चीज़ हमें अपनी ज़ात के एतबार से ठीक लग रही थी लेकिन उसमें ढेर लोगों का नुकसान हो रहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कायनात का सारा निज़ाम चला रहे हैं ना। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो वक्ती हमें ठीक लग रहा है, शख्सी एतबार से ठीक लग रहा है, लेकिन पूरी कौम और मिल्लत के एतबार से वो चीज़ ठीक नहीं है। जैसा ये है कि बहुत से लोग जहाँ सूद का फ़ायदा हो रहा होता है वहाँ जाके दिखाते हैं कि देखें कितने इसकी बरक़ात है, कितने बड़े सरमायादार जो है, कितना पूरे मुल्क जो है कामयाब चल रहे हैं, तो वो उन मुल्कों पे तो नज़र रखी जाती है कि कितने कामयाब चल रहे हैं सूदी मामलात की वजह से, और कितने सरमायादार हैं और कितनी इनकी अकल चली और कितने इनके अच्छे तजुर्बात हैं, लेकिन जिनके खून चूसे हैं जाके उस जगह में कोई भी नहीं देख रहा कि वहाँ के खून चूस करके तो यहाँ पे आके इतना बड़ा सरमायादार बने हैं। और ये सारा निज़ाम यानी ढेरों के नुकसानात करके अगर कुछ का फ़ायदा हो रहा है तो उसको फ़ायदा नहीं कहा जा सकता। देखें पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि एक उस्ताज़ मोहतरम थे, उन्होंने वाइट बोर्ड पे एक लाइन लगाई और कहा कि इस लाइन को छुए बग़ैर छोटा करके दिखाएं। अब जब उसको छुआ ना जाए तो वो तो छोटी नहीं हो सकती ना, यानी शागिर्दों ने कोशिश की लेकिन फिर कहा कि हम तो इसको छोटा नहीं कर सकते, और फिर जो है उस्ताज़ मोहतरम से कहा कि आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने उस छोटी लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन लगाई, उस बड़ी लाइन लगाई, कहा बड़ी लाइन जब लगाई तो दूसरी लाइन ख़ुद छोटी हो गई। तो अब ये सूदी मामलात ये होते हैं कि जो छोटी लाइन है ना उसको नुकसान पहुंचा करके ख़ुद बड़े होने की कोशिश की जा रही होती है, हालांकि ऐसा बड़ा होना कामयाबी नहीं है। ये सूदी मामलात पक्की बात है दूसरों को नुकसान पहुंचा करके तो बड़े सरमायादार बनते हैं और बाकी जो है वो गरीब से गरीब तर होते चले जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी हुर्मत को नाज़िल फरमाया। बहरहाल हर दुनिया में जब भी हम कोई काम करने लगें ये तीन म्यार इस्तेमाल कीजिएगा ज़रूर।
ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، بعض چیزیں تو 100% پتہ ہوتی ہے، یہ خیر ہی خیر ہے، جیسے نماز ہے، اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اب گناہ ہے مثلاً کیا کرنا، کسی کو قتل کر دینا، اس میں خیر ہے ہی نہیں، سراسر گناہ ہے، سراسر، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر صحیح ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہیں، تو اس کا معیار کیا ہے، تولنے کا ترازو کیا ہے کہ اگر اچھائیاں زیادہ ہیں تو ٹھیک ہے، برائیاں زیادہ ہے تو غلط ہے۔ دوسرا وقتی ٹھیک ہے، بعد میں نقصان زیادہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یا شخصی کچھ بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، زیادہ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس سود کا بھی یہی معاملہ ہے، یہ وقتی فائدہ ہے، دائمی نقصان ہے، یہ شخصی فائدہ ہے، پوری ملت کا نقصان ہے، اس میں اچھائی زیادہ کم ہے اور برائیاں اس میں زیادہ ہیں۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہے وہ کوئی تنگ دست، یعنی جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ تنگ دست ہے، یعنی اس سے سودی معاملہ لینا تو دور کی بات ہے، آپ ایسا کریں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا قانون دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ بھی اللہ ہے نا۔ ایک ہے کہ آپ نے کسی کو 10,000 دیا تو آپ 11,000 لینا چاہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں 11 تو لینے ہی نہیں ہے نا، 10 کا 10 ہی ہے، لیکن اس میں بھی آپ 2 کام کرو۔ آپ نے کسی کو 10,000 دیا ہے، واپس آپ نے 11 تو نہیں لینے، وہ 11واں تو سود ہے، آپ نے 10 ہی لینے، 10 کے 10 ہی لینے، لیکن ان میں بھی اللہ 2 قانون دے رہے ہیں، ان میں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے کوئی تنگ دست، کوئی مفلس ہے، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دے إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کی آسانی تک، یعنی جب تک اس کو آسانی ہوتی تب تک اس کو مہلت دیں، یعنی 10 کا 10 ہی لیں، لیکن یہاں اللہ ایک قانون دے رہے کہ جو آپ نے وقت مقرر کر لیا ہے اس وقت پہ وہ ادائیگی نہیں کر سکتا، تو آپ مزید سود کی رقم بڑھانا یا اتنا ہی لینے کی بجائے آپ مہلت دیں اسے۔ اور پھر اللہ ایک اور بات فرما رہے ہیں، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ اگر تم صدقہ کر دو، صدقہ یہاں اللہ صلی اللہ نے فرمایا، حالانکہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں معاف کر دو، لو ہی نا تو خیر لکم، قربان ہے اللہ پہ، اللہ کہہ رہے خیر، اگر لو ہی نا تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہیں ملنا کیا اس کے بدل میں، تو تم جو ہے یہ 2 کام ضرور کرو۔ ایک کیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے 10,000 دیے ہے، اب 11 نہیں لینا بلکہ 10 ہی لینا ہے، 1 مہینہ پورا ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مفلس ہے، وہ نہیں دے سکتا، آپ اس کا ٹائم بڑھا دیں کہ بھئی چلو خیر ہے ابھی آپ نہیں دے سکتے 10,000، تو آپ کیا کرو، آپ جو ہے 1 مہینہ اور جب تک تمہیں آسانی ہے پھر دے دیجئے گا، آسانی تک، پھر اس کا ملے گا کیا؟ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے، اور وہ کب تک؟ جب تک مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر مہلت سے آگے بڑھ گیا ٹائم، یعنی کہ مثلا مہینہ دیا تھا تو مہینے کے ہر دن میں اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، لیکن مہینے سے ٹائم جب آگے ہو گیا تو دگنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث اور بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کا سایہ ملے، اسے چاہیے کہ جو قرض دار ہے اس کو مہلت دے، اور اگر معاف کر سکے تو معاف کر دے، اللہ اسے قیامت والے دن میدان حشر میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں اور مجھے مصیبت نہ پہنچے، تو اسے چاہیے کہ قرض دار کو مہلت دے۔ اچھا، یہ فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقہ کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ جب اللہ نے کہہ دیا خَيْرٌ لَكُمْ تو پکی بات ہے خَيْرٌ لَكُمْ ہے، لیکن یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اخروی اعتبار سے ہے کہ چند تھوڑی سی رقم معاف کر کے، اس کو اللہ نے صدقہ کہا
کہ کیونکہ صدقے کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، تو یہ ہے کہ تھوڑی سی رقم دنیا میں خرچ کر کے آخرت میں اس کی بدل میں جو دائمی جنت کی صورت میں نعمتیں ہیں نا وہ ملیں گی۔ تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا تو ایک جو آخری بندے کو ملے گا نا وہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر کے جنت ملے گی۔ آخرت اور دنیا کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں بالکل۔ تو اس لیے اللہ نے خیر لکم فرمایا، کیونکہ آخرت بہتر ہے، آخرت دائمی ہے، آخرت زیادہ ہے۔ اور دوسرا دنیا کے اعتبار سے کیسے خیر لکم، کہ یہ خیر بمعنی برکت کے ہے، کہ جب کسی مال کے اندر برکت آ جاتی ہے تو وہ مفید چیزوں میں لگتی ہے، وہ مقصد میں خرچ ہوتی ہے۔ جو جس میں برکت نہیں ہوتی وہ غیر مقصود چیزوں میں لگ جاتی ہے، فائدہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو جو چیز مقصد میں لگے گویا کہ اس میں برکت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ اپنی جان ہے، اگر مقصد میں خرچ ہو رہی ہے تو گویا کہ اس میں برکت ہے، اور اب مقصد سے ہٹ کے خرچ ہو رہی ہے تو گویا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس سے مقصود کا حصول ہوتا ہے، ورنہ جس چیز میں برکت نہ ہو وہ غیر مقصود چیزوں میں ضائع ہو جاتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس میں، یعنی اس دن میں إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّى، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو کچھ بھی اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یہ قرآن شریف کی وہ آخری آیت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت ہے۔ اس سے کے چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس آخری آیت میں تقوی کا درس دیا گیا، اور اس آخری آیت میں فکر آخرت لگائی جائے گی کہ عقیدہ آخرت ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ عقیدہ آخرت کی طرف نا جب نظر جاتی ہے تو بندہ بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، زندگی منقلب ہو جاتی ہے، دل بدل جاتا ہے کہ میں نے ایک دن ضرور مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی، اس لیے مجھے یہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت جیسے آخری ہے، ہمیشہ ورد زبان ہونی چاہیے تاکہ آخرت کا عقیدہ ہمارے سامنے رہے ہمیشہ، اور ہم اپنے اعمال میں جو ہے فکر آخرت رکھنے والے بن جائیں۔